अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज की गुफ्तगू किताब कश्फुल महजूब 7वां बाब, मौजू कश्फुल महजूब की रोशनी में मुकाम सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु। जैसा कि गुज़श्ता दर्स के अंदर हमने एक बात की कि हम हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी करामात और उर्स पर जाते हैं, मगर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के अकायद को किसने अपनाना है। आप तकरीबन 1000 साल कबल के बुजुर्ग हैं, कुरूने उला के बुजुर्ग हैं, तो यकीनन उस वक्त जो अकायद थे वो खालिस थे, और जिन अकायद को हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनाया, तहरीर किया, और उन लोगों के लिए भी जो आज सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पर तानो तशी करते हैं, या बिलखसूस सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के बारे में, उनकी खिलाफत के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करते हैं, और ये कहते हैं कि इंतज़ामी तौर पर वो खलीफा थे, रूहानी तौर पर नहीं थे, या ये कहते हैं कि वो सिर्फ़ एक ज़मीनी तौर पर उनके पास एक निज़ाम था, रूहानी तौर पर नहीं था। तो इसी के बारे में जो आप रहमतुल्लाह अलैह ने 7वें बाब में कश्फुल महजूब में बात लिखी, आपने बात ही यहाँ से शुरू की। आपने फरमाया कि अहले तसव्वुफ़ के इमामों के, फरमाया जो अहले तसव्वुफ़ और सूफिया के इमामों के और सहाबा इकराम के जो मुआमलात हैं अंबिया के बाद, नबियों के बाद, उन सब के सरदार, रहनुमा, महाजिर व अंसार, साबिकीन व अव्वलीन, उन सब में जो अफजल हैं, आपने फरमाया वो शेखुल इस्लाम बादस अंबिया खैरुल आनाम। ये ज़ुबान हुजूर दाता साहब ने इस्तेमाल की है। किसके बारे में फरमाया? शेखुल इस्लाम बादस अंबिया खैरुल आनाम, खलीफा पैगम्बर, अहले तजदरीद सरदार, अरबाब तफरीद के शहनशाह। और फरमाया इंसानी आफात से बाईद अमीरुल मोमिनीन अबू बकर अब्दुल्ला बिन उस्मान as-सिद्दीक। यानी इतने अलकाबात के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का नामे नामी इसमें गिरामी आपने तहरीर फरमाया। और आपने क्या बयान किया? अंबिया के बाद, अंबिया के बाद सबसे जो अफजल हैं और तमाम शहनशाहों के, अहले तसव्वुफ़ के, अहले हक के जो सरदार हैं वो जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। और फरमाते हैं क्यों? फरमाते इसलिए कि आप अहले मुशाहदा में से थे, अहले मुजादा में से नहीं थे, अहले मुशाहदा में से थे। और फरमाया इसलिए हमारे ज़माने और हमसे पहले तमाम मशाइख और तमाम अहले तसव्वुफ़ ने हज़रत अबू बकर को अपना इमाम माना है। यानी आप फरमाते हैं कि सिर्फ मैंने नहीं, मेरे ज़माने के जितने मशाइख हैं, और फरमाते मुझसे पहले जो मशाइख हुए हैं, यानी आपके शयूख, उन तमाम ने, फरमाते हैं उन तमाम ने सबसे मुकद्दम जिसको जाना है वो अबू बकर सिद्दीक है। और उसके बाद फरमाया कि जिन लोगों ने तसव्वुफ़ के अंदर सख्ती अपनाई है, शरीयत मुतहरा की पाबंदी में सख्ती को अपनाया है, उन्होंने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की इत्तिबा की है, उनकी इत्तिबा की है। आप फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज शब के अंदर, यानी नवाफिल के अंदर कुरान आहिस्ता पढ़ते थे, और हज़रत उमर पाक कुरान पाक बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे। और जब पूछा गया हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर पाक से कि नमाज शब में कुरान आहिस्ता क्यों पढ़ते हो, तो आपने फरमाया था, अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैं जिसके सामने मुनाजात करता हूँ मेरे हाल से वाकिफ़ है। और हुजूर दाता साहब फरमाते ये मुशाहदे की मंजिल थी कि अबू बकर पाक अर्ज़ करते हैं कि जिसकी बारगाह में खड़ा हूँ वो मेरे हाल और अहवाल से वाकिफ़ है, वो बहुत अच्छा सुनने वाला है। और जब यही बात हज़रत उमर पाक से पूछी गई कि आप बुलंद आवाज़ से कुरान क्यों पढ़ते हैं, तो आपने अर्ज़ की कि मैं सोने वालों को जगाता हूँ। नीयत क्या है
کہ میں قرآن اس لیے بلند پڑھ رہا ہوں سونے والے جاگ جائیں، شیطان کو دور بھگاتا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا مجاہدہ تھا، یہ منزل مجاہدہ تھی۔ اب کوئی مجاہدے کی منزل میں ہو تو وہ اتباع فاروقی میں ہے، اور کوئی مشاہدے کی منزل میں چلا جائے تو وہ اتباع ابو بکر میں ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے مثال دی، بڑی اعلیٰ مثال کیا دی؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مقام مشاہدہ میں، اور فرمایا کہ مشاہدے کے مقابلے میں مجاہدے کی اہمیت ایک قطرے کی طرح ہے۔ جس طرح سمندر کے اندر پانی کا ایک قطرہ ڈالا جائے جو اس کا مقام ہے، وہی مشاہدے کے مقابلے میں مجاہدے کا مقام ہے۔ مشاہدہ اس قدر اعلیٰ ہے، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نقل کیا آپ نے کشف المحجوم میں۔ آپ نے نقل کیا حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر پاک سے خطاب کیا، فرمایا اے عمر تو ابو بکر کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ یعنی یہ عقیدہ کس کا ہے؟ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کا، کہ حضرت عمر کے متعلق نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ تو ابو بکر کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ جو یہ کہتے کہ وہ انتظامی طور پر تھے، روحانی نہیں تھے، تو داتا صاحب نے تو یہاں بات ہی ختم کر دی کہ آپ اہل تصوف کے روحانیت کے بھی امام ہیں، اور پہلے امام ہیں، تمام کے امام ہیں۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے ایک بات جب ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ہمارا جہان فانی ہے، ہمارے احوال عاری ہیں، سانسیں محدود ہیں۔ یہ آپ کا خطبہ تھا۔ فرمایا لوگوں اس بات پہ توجہ کرو کہ اس جہان میں ہم ہیں، یہ فانی ہے، مٹ جائے گا، سب نے مر جانا ہے، اور ہمارے احوال یہ کہ عاریتن ہے، ادھارے ہیں، دیکھ سمجھ کے استعمال کرو۔ اور فرمایا کہ جو سانس ہیں یہ بڑی محدود ہیں، گنی چنی ہیں، ہر سانس کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں لگا دو، ان کو ضائع و بیکار نہ کرو۔ اور اس لیے آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہ دنیا میرے اوپر فراغ کر دے، مجھے زہد عنایت کر، اور دنیا کی آفتوں سے بچا لے، دنیا کی آفات سے بچا لے۔ اور پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک کے اس پہلے خطبے کا حوالہ دیا۔ جب آپ کو عمارت ملی، امیر المومنین بن گئے، آپ نے جو پہلا خطبہ ممبر پر ارشاد فرمایا اس کا واللہ ما کنت حریدا علی، فرمایا لوگوں باخدا اللہ کی قسم مجھے امیر بننے کا کوئی لالچ نہیں، کوئی لالچ نہیں، اور نہ میں نے کسی دن یا رات امیر بننے کی کوئی دعا کی ہے، نہ کبھی سوچا ہے۔ یعنی آپ نے یہ بتایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت ابو بکر پاک نے خلافت پہ قبضہ کر لیا تھا، خلافت پہ قبضہ کر لیا تھا، اور وہ داتا صاحب کے مزار پر بھی جاتے ہیں، عقیدہ داتا صاحب کا اپناتے کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے باخدا اس کا کوئی لالچ نہیں، نہ میں نے اس کا کبھی سوچا، نہ کبھی دعا کی، اور نہ مجھے اس سے کوئی رغبت ہے۔ میں ظاہر اور باطن اور پوشیدہ میں کبھی اللہ تعالیٰ سے اس کی خواہش نہیں کی۔ میرے لیے اس میں کوئی راحت نہیں، اس میں کوئی سکون نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب خدا بزرگ کسی کو کمال صدق کا مقام عطا کرتا ہے، حضور داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ جب کسی کو کمال صدق عطا کرتا ہے پھر اس کو اطمینان قلب سے نواز دیتا ہے، پھر وہ ہر حال میں اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ اور فرمایا یہی بات ہے کہ فقراء نے بھی کبھی عمارت کی، فقیروں نے، اہل تصوف نے کبھی حکمرانی کا لالچ نہیں کیا، عمارت کا لالچ نہیں کیا، اقتدار کا لالچ نہیں کیا۔ فرمایا اس لیے کہ چونکہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا امام مانتے ہیں، اس لیے، اور اہل تصوف جو ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابو بکر کے پیروکار ہیں، اور وہی عام مسلمانوں کے اور خاص صوفیاء کے امام طریقت بھی ابو بکر صدیق ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ حضور داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوم میں لکھا۔ ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے تو پھر ہمیں حضور داتا صاحب علیہ رحمت جن کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں پھر ان کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، اور من مرضی کی نہیں، جو انہوں نے لکھا اس کے مطابق عقیدے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ 1000 سال پہلے جو لوگوں کے عقائد تھے وہی ٹھیک تھے، وہ قریب تر زمانہ تھا۔ اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی صرف کرامتوں کی نہیں ہے، عقائد اور اعمال کی اصلاح کی زندگی ہے۔ تو آپ نے خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہمیں اس امت کو عقیدہ دیا ہے اور اس امت کو بتایا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے
کہ اپنی مرضی کا دین گھڑ لے، یہ بتایا ہے کہ ہمارے جو پیشوا ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق ہیں، اور حضور داتا صاحب خود کن کی اولاد ہیں؟ مولا کائنات علی پاک کی اولاد ہیں. آپ حسنی حسینی سادات سے ہیں نا، حسنی حسینی سادات سے ہیں، تو وہ بہتر علی کی اولاد ہی بہتر بتا سکتی ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کس کا مقام کہاں پہ زیادہ ہے. آج کا کوئی کمیار تھوڑا بتائے گا، یہ وہ لوگ ہی بہتر انداز میں بتائیں گے کہ جو اولاد مولا کائنات کی ہے، سیدہ خاتون جنت کی نسل سے ہے، اور بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ کس کا مقام کتنا ہے. تو انہوں نے ہمیں تو بتایا ہے علی کے بیٹے نے کہ اللہ رسول کے بعد جس کا مقام ہے وہ جناب ابو بکر صدیق کا مقام ہے.